ویلکم بیک. ابھی بریک سے پہلے آپ نے ایک متاثرہ پاکستانی کی تو کہانی سنی جس کو متحدہ عرب امارات سے واپس پاکستان بھیجا گیا ہے وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن. سننے میں آ رہا ہے کہ ایسے کئی لوگ ہیں جو اسی سلسلے میں اسی جنگ کے دوران ایک طرح سے کولیٹرل ڈیمیج بن گئے ہیں اس جنگ کے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہوئی ایک کوہاٹ, اچھا کئی ایسے بستیاں ہیں جیسے کہ کوہاٹ میں جہاں سے بہت زیادہ نوجوان جاتے ہیں خلیجی ریاستوں میں, اور بالخصوص پورے کے پی سے بھی جاتے ہیں, پورے کے پی سے ہر جگہ سے جاتے ہیں. تو میری بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے سید کیسر عباس صاحب سے جو کوہاٹ میں ایک مقامی رہنما ہے, اور انہوں نے کافی ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اپنے آس پاس سے کہ اس طرح کے, صرف ان کے علاقے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, کہ ان کے علاقے سے اس طرح کے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو یہی سوال میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کے آنکھوں دیکھا حال ہے. سنیے. علاقہ بنگش یعنی کوہاٹ اور ہنگو اور اگزئی کی طرف, تو یہاں سے ہزاروں سے لاکھوں لوگ وہاں یو ای میں سالوں سے وہاں یعنی ملازمت کر رہے ہیں. لیکن اب یہ خصوصاً عید کے فوراً بعد یہ ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اگر میں ڈیٹا کے حوالے سے بات کروں تو میرا اپنا گاؤں شہرکوٹ تقریباً 3,500 میل ووٹرز پر مشتمل ہے, تو ابھی تک 1-2 مہینے میں تقریباً 200 لوگ ڈپورٹ ہو چکے ہیں. تو پورے علاقے میں 25-30 تک دیہات ہیں. کل پرسوں تک یہ بات ہو رہی تھی کہ تقریباً 15,000 لوگ ڈپورٹ ہو چکے ہیں. اس میں سب سے افسوس والی بات یہ ہے کہ ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے, وہ ان کو حق ہے کسی کو رکھیں اور کسی کو نہ رکھیں, لیکن یہ ڈپورٹیشن بغیر کسی وجہ کے صرف مذہبی بنا پر ہو رہی ہے. یعنی ایک شیعہ مسلم جس کے نام میں علی ہوگا, حسین ہوگا, عباس ہوگا, بغیر کسی وجہ کے ان کو وہ صرف ڈپورٹ نہیں کرتے, چند دن 2 دن سے لے کر 10 دن تک ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں, العویر ہے اور 2-3 ڈیٹینشن سینٹر اور ہیں, ان کو اپنے اکاؤنٹ اور اپنی جگہ تک جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ایک جوڑ کپڑے میں ان کو رخصت کرتے ہیں اور بغیر یعنی کوئی وجہ نہیں بتاتے کہ آپ کا جرم کیا ہے. اگر کوئی جرم کے تحت کسی کو نکالیں تو ظاہر ہے سیدھی سی بات بنتی ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ حکومت پاکستان اپنے شہریوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہی. یہاں پر ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آفیشیل سطح پر نہ متحدہ عرب امارات کی حکومت سے اس پر کوئی بات کی گئی ہے, اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں, اگر آپ جانتے ہیں شاہ زیب, اگر آپ کچھ اور جانتے ہیں تو بتا دیں, پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی کوئی ایز سچ بیان نہیں آیا. انفیکٹ پاکستانی حکومت کافی محتاط رہی ہے. یو اے ای نے جب پیسے بھی اپنے واپس مانگے تھے تو بڑی شرافت سے واپس بھی دے دیے تھے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی پرووکیشن نہ ہو. دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, اب جہاں تک ہم اوور آل اگر ہم متحدہ عرب امارات کی بات کریں تو دبئی ایئرپورٹ پہ تو کافی نقصان ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, جس طرح ایران اپنے یہ جو کیا کہتے ہیں ڈرونز اور یہ جو تنگ کر رہے ہیں انہیں ایک لحاظ سے. اس سال اگر مارچ کے ہم اپریل کے ہم اعداد و شمار دیکھیں دبئی ایئرپورٹ کے تو پچھلے سال مطلب اپریل 2025 کے ساتھ اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو 25 لاکھ مسافر کم ہیں. اچھا, 25 لاکھ یعنی ایک مہینے میں نہیں, یعنی کہ اپریل 2025 اور اپریل 2026 کو اگر آپ کمپیئر کریں, ایک مہینے کو, ہاں ایک مہینے کو, پچھلے سال کا ایک مہینہ, اس سال کا ایک مہینہ. فرق یہی ہے کہ اس میں جنگ ہوئی ہے نا, اور پھر ظاہر ہے کہ ٹورزم متاثر ہوگی تو ہوٹلز متاثر ہوں گے, ہر ایک بزنس متاثر ہوگی. اور دبئی کی جو ایک سب سے بڑی فوڈ کمپنی ہے IFFCO گروپ, وہ پہلے بھی تھوڑی سی مشکلات میں تھے کیونکہ قرضے لیے ہوئے تھے, لیکن اب آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے اب خبر یہ آئی ہے کہ وہ کمپنی ہی ڈیزالو ہو رہی ہے, دیوالیہ ہو رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی کمپنیز کی خبر آ جاتی ہے, چھوٹے کمپنیز کی اور لوگوں کی خبر لینا قدرن مشکل ہوتا ہے. جی شاہ زیب. نہیں میں تو سن رہا ہوں جو آپ نے ٹیسٹمنیز جمع کی ہیں آج. رپورٹس اسپوریڈکلی کافی اس طرح کی آ رہی تھیں, سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی تھیں,
اور میرا خیال ہے کہ مسئلہ صرف یہی ہے کہ وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں کام کرنے بھی تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے عرب ملکوں میں آپ کے بنیادی حقوق تو کوئی ہوتے نہیں ہیں. تو اب یہی اگر صورتحال امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، تو ہم اسلاموفوبیا ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہے، ریسزم کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن عرب ملکوں کے اندر جب تارکین وطن کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو المیہ یہ بھی ہے کہ ہماری سرکار بھی آواز اٹھانے سے کتراتی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے ہزاروں دسیوں ہزار وہاں پہ اور بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. 50 لیکن لاکھ اگر یہ بات صحیح 50 ہے لاکھ کہ ان کو فرقے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پہ چن کے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ہے تو غلط، اور سرکار کو پھر یہ اٹھانا چاہیے یہ مسئلہ. ہاں، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کسی نہ کسی لیول پر اٹھایا جائے گا بھی صحیح، اور ہمیں نہیں پتا کہ پرائیویٹلی کیا چیز کرنی ہو سکتا ہے اٹھایا جا رہا ہو سکتا ہے چھپر کے نیچے. چھپر، یہ بالکل بالکل پرائیویٹلی ہو سکتا ہے. بہرحال اور بھی کافی خبریں ہیں، لیکن ہم نے تھوڑی دیر میں ایک اور موضوع پر بات کرنا ہے جو ایک لوکل ایشو ہے، سینسیٹیو ایشو ہے. اور بڑی مزیدار بات ہے کہ جن لوگوں کو آج ہم نے دعوت دی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی تھی کہ ان کو گرفتار کر دیا ہے، پھر رہا بھی کر دیا ہے. اسی لیے وہ آ رہے ہیں. تو اسی لیے وہ آ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں نا، the show must go on. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں.